السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا نشان واپس لینے والا، تو وہ اب یہ پٹیشن دائر کریں گے سپریم کورٹ کے بجائے پشاور ہائی کورٹ میں۔ تو ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پٹیشن جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو نشان لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ غیر قانونی ہے، اور ایک غیر متعلقہ شخص کی درخواست پر انتخابی نشان واپس لینا ایک غیر قانونی اقدام ہے، لہٰذا اس فیصلے کو معطل کیا جائے۔ تو یہ موقف اپنایا جائے گا کل پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے۔ تو پہلے انہوں نے یہ فیصلہ مؤخر کر دیا تھا، پھر بانی چیئرمین سے مشاورت کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گور اور حامد خان کا، یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان سے اس پر مشاورت کی جائے۔ تو مشاورت میں یہی طے پایا کہ پشاور ہائی کورٹ میں پہلے یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جائے۔ تو ترجمان جو ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ کل یہ سماعت کے لیے یہ پٹیشن مقرر کر دی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اقدام لیا جانا جو ہے نا، یہ انہوں نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کر دیا تھا جو ہی ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا کہ بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ تو کیونکہ ایک چھٹی آ گئی تھی، جو آج منڈے کی چھٹی تھی سپریم کورٹ کی، تو ادھر وہ پٹیشن نہیں دائر کر سکتے تھے، اس لیے پھر انہوں نے آج یہی فیصلہ کیا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ تو کل دیکھیے کیا بنتا ہے، جب اور امید ہے کہ کل ہی یہ سماعت کے لیے بھی مقرر کی جائے گی، کیونکہ یہ الیکشن سر پہ آ رہے ہیں اور یہ فیصلہ ان کو پشاور ہائی کورٹ کو جلدی کرنا ہے۔ تو ان کی درخواست امید ہے کہ کل ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، جو الیکشن کے حوالے سے ہے، وہ جو پہلے گہما گہمی ہوتی تھی جب لوگ الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آتے تھے، تو حلقے کے بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، اور اس طرح ان کو رقص ہوتا تھا، ڈول کی تھاپ پر لوگ ناچتے تھے، اپنے جو ان کے امیدوار ہوتے تھے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے تھے۔ لیکن وہ آج کل جو یہ ماحول ہے بہت کم ہی دکھائی دے رہا ہے، کہیں جگہوں پہ یہ منظر دیکھنے میں آیا، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا، کیونکہ یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، ایک پارٹی کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کے امیدواران کو پکڑا جا رہا ہے، جو بعض دفعہ ریٹرننگ آفیسر ان سے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی ایک نئی بات سننے میں آئی ہے، اس سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اندر سیکورٹی لگا دی جاتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کو جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس آتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ کہیں پہ یہ ہوتا ہے، کہیں پہ پولیس والے ان سے اپنے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ تو محمود الرشید ہیں جو لاہور سے، ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے، پھر ان کی جگہ ان کی بیٹی نے یہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ تو ناظرین، اس طرح کی جو پری پول رنگنگ ہے، اور جو نظر آ رہی ہے کہ ایک پارٹی کو صاف جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ کون مانے گا ان الیکشن کو؟ دنیا پوری کی نظریں جو ان الیکشن پہ لگی ہوئی ہے، وہ جو مبصرین ہیں بین الاقوامی، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اور الیکشن کے دوران بھی ادھر مختلف جو ممالک کے مبصرین ہیں وہ آتے ہوتے ہیں، اور الیکشن کو ان کی جو ہے گہری نظر ہوتی ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں، یہ دیکھیں، ہم لوگ بھی جو پہلے بھی الیکشن دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے حالات کبھی نہیں ہوئے۔ تو یہ جو لیول پلینگ کی فیلڈ جو یہ پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو فیلڈ تو لیول تو بہت دور کی بات ہے، فیلڈ ہی انہیں نہیں مل رہی۔ تو دیکھیے، اس طرح تو الیکشن کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ بالکل سب پارٹیوں کو یکساں مواقع دینے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے، تب بھی جا کے الیکشن کو پاکستانی قوم اور بین الاقوامی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مبصرین ہیں، وہ اس کو اسی لحاظ سے ایکسیپٹ کریں گے کہ سب جو جماعتیں ہیں ان کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے، تاکہ وہ الیکشن میں کھل کر اپنی کمپین چلا سکیں، ڈور ٹو ڈور جا سکیں، جلسے جلوس کر سکیں ہر پارٹی کو،
اور پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے چاہئیں، اور جو نگران حکومت ہے اس کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا۔ وہ صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے آئی ہے، لیکن اس نے جو یہ انتہائی اقدام شروع کر دیے ہیں خاص کر پنجاب میں، اور کے پی کے بلوچستان اور میں یہ سندھ میں یہ حالات نہیں ہیں، خاص کر پنجاب میں بہت پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ کئی جو شواہد موجود ہیں، جن لوگوں کے کاغذات چھینے گئے، کئی کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے، کئی جو ارکان ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آئے تو ادھر پولیس نے ان کے گھر پر چھاپہ مار دیا، پھر انہوں نے مجبوراً اپنے کاغذات واپس لیے۔ تو اس طرح کا تو یہ تو بالکل ایک اندھا قانون ہے۔ سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ الیکشن کمشنر کو جو صاحب ہیں سلطان راجہ صاحب، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو اپنے خصوصی اختیارات جو ان کے پاس ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، اور حکومت کو یہ پابند کرنا چاہیے کہ ایسے اقدامات سے باز رہیں۔ جو آئی جیز ہیں ان کو، جو ایس پیز ہیں ان کو ان کی ذمہ داری لگائی جائے کہ جو ان کے پولیس اہلکار ہیں جو اس قسم کی کارروائی میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ سخت اقدامات ان کے خلاف کیے جائیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب ہیں، وہ بڑے ہی کریڈیبل اور دھیمی گفتگو کرنے والے، شائستگی سے گفتگو کرنے والے شخص ہیں، پڑھے لکھے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بھی الیکشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس حلقے سے کاغذات اپنے جمع کروا دیے اور میں الیکشن لڑوں گا، لیکن ان کے خلاف بہت ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ بس خاموش ہو گئے تھے، اور وہ ان حالات کو دیکھ کر 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ تو ابھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کے جو حامی ہیں، وہ بس یہی چاہ رہے ہیں کہ اس جماعت میں وہی لوگ رہیں جو گالی گلوچ کر سکتے ہو، دوسروں کی جو ہے وہ عزت کی دھجیاں اڑا سکتے ہوں۔ تو ایک توانا آواز تھی پی ٹی آئی میں، جو ایک سلجھے ہوئے، اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ان کی تعریف کرتے تھے کہ ایک شفقت محمود ہے، وہ اسد عمر کی طرح انہوں نے نعرہ کشی تو نہیں کی، لیکن وہ چپ ہو گئے تھے، تو ان کے خلاف بڑی ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑی ایک پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ، اور عمران خان کو جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک اتنے کریڈیبل آدمی اور اتنی ان کی ورتھ ہے، اس طرح کے آدمی کے خلاف ٹرولنگ شروع نہ، یہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، اس کو سوچنا چاہیے، اور جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس ڈگر پہ یہ جا رہے ہیں۔ اور اس طرح تو کوئی بھی جو ایک سلجھا ہوا آدمی ہے، جو بات کرنے کا جس کو طریقہ ہے، وہ تو پھر پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں رہے گا اس کے بعد۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ ان کے خلاف ٹرولنگ بند کی جائے، اور اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے، یہ نہ کہ ان کی جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی جائے۔ تو اس سلسلے میں شفقت محمود کے حوالے سے یہ گزارشات پیش کر دی آپ کے سامنے۔ تو اس کے علاوہ شیخ رشید احمد نے بھی آج میڈیا ٹاک کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں 56 اور 57 سے میں الیکشن لڑوں گا، اور قلم دوات کے نشان سے لڑوں گا، اور میری جیت یقینی ہے، اور میرے 2-3 مقاصد ہیں۔ نالہ لئی کے پل کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس کو مکمل کروانا چاہتے ہیں۔ ایک کوئی کالج ہے اور ایک کوئی ہاسپیٹل ہے، ماں بچہ ہاسپیٹل کے نام سے ہے، اور ایک کالج ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میں پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بے شک میں سیاست چھوڑ جاؤں گا، اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ دنیا ہی چھوڑ جاؤں گا، اللہ ان کو زندگی دے۔ تو حنیف عباسی کے مقابلے میں وہ بھی میں جو خبریں آ رہی ہیں 2 حلقوں سے وہ بھی لڑ رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں شیخ رشید الیکشن میں مقابلہ کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ آخر میں چھوٹی سی بات کہ یہ ایک تو اپنے کنبے کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، اور یہ جو موٹر سائیکل جو بچوں کو دی جاتی ہے، 14 سے 15-13 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں، یا وہ کسی دوست سے لے کر چلاتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے، تو بہت یہ اس میں
یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ بائک سپیڈ اور ون ویلنگ یہ بچے آج کل کے جو ہیں وہ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا بہت چانس ہوتا ہے. تو والدین سے میری گزارش ہے کہ یہ جو ہے ایک تو ان کو منع کریں، لے کے نہ دیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ دوستوں کے ساتھ وہ اس ون ویلنگ اور تیز موٹر سائیکل چلانا، ریسنگ کرنا، یہ بہت ان کی جان کے لیے خطرہ ہے. ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ 10 12 سال 11 سال کے بچے ایسے جو بائک چلاتے ہوئے زخمی ہو گئے، یا تو اپنی جان سے وہ بھی ان کی جان سے جان چلی جاتی ہے، یا پھر وہ ایسے معذور ہوتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ اس میں سیفٹی بالکل بھی نہیں ہے. تو میری بچوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کی بات مانیں اور اس طرح کے کاموں میں جو آپ کی جان کے لیے رسک ہو اس میں شامل نہ ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.